الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے. اور یہ ایک پرچم رہے سلامت، یہ سپاہ کا پرچم رہے سلامت، اس کی ہر ایک لو کو سلام پہنچے. ناموس صحابہ کے کٹنے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اور ماما محمد علی شہید رحم اللہ جیسے جانثاروں کے جنازے اٹھانے کے بعد بھی رات کے اس پہر پورے ایمانی بلبلے کے ساتھ عظمت اصحاب رسول کے پرچم لہرانے والے، دل میں اترنے والے جانباز جیالے دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مقدس کے 300 پاروں، نبوت کے یاروں، ہدایت کے تاروں یعنی اصحاب محمد کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. صد شکر کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے رسول نہیں بلکہ سید المرسلین بنایا. ہم اس رسول کے امتی ہیں جو اس کائنات میں بن مانگے نہیں آیا بلکہ اسے مانگا گیا ہے. اس رسول کو مانگنے والے بھی بے مثال ہیں، ماننے والے بھی بے مثال ہیں، اور منوانے والے بھی بے مثال ہیں. جنہوں نے خدا کے رسول مدنی کریم کو مانگا انہیں انبیاء کہتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لٹا کے مانا انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا کے آج کے دور میں نبی کو منوایا انہیں غلامان صحابہ کہتے ہیں. رسول بھی بن مانگے نہیں آئے. جو کتاب ہدایت اللہ نے دی وہ بھی بن مانگے نہیں ملی. وہ نجوم ہدایت کے چمکتے ستارے تو وہ بھی بن مانگے نہیں ملے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پرچم میں لپٹ کر قبر کی پاتال میں اتر کر پھر بھی ناز کرنے والے وہ ویسے مل گئے؟ نہیں، انہیں بھی زمانے نے مانگا.
مانگا اصحاب کو کس نے؟ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم نے. اور غلامان صحابہ کو مانگا کس نے؟ امام الاولیاء مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ نے. ضلع ملتان شجاباد کا علاقہ، بہلی کی دھرتی، مفسر قرآن امام الاولیاء حضرت عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ. ابھی جھنگ کی دھرتی پہ 37 سال کا کمزور سے وجود والا وہ ایک ولی محمد کھوجی کا بیٹا حق نواز آیا نہیں تھا جب ملتان کی دھرتی پر عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ دعا کرتے تھے. اور اس سرائکستان کی پٹی میں 2 عبداللہ گزرے. اللہ نے ایک سے خدمت قرآن کا کام لیا، ایک سے خدمت حدیث کا کام لیا. جس سے خدمت قرآن کا کام لیا اسے عبداللہ بہلوی کہتے ہیں، جس سے خدمت حدیث کا کام لیا اسے حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہتے ہیں. ان دونوں عبداللہ نے اپنے اپنے دور میں ایک دعا کی. حضرت درخواستی جانتے کون ہے بھائی؟ جی وہی بابا درخواستی جو خانپور کٹورا کی دھرتی سے جنگ کی سرزمین پہ اماں عائشہ کے بیٹے کا جنازہ پڑھانے پہنچا اور اس نے جنازے کے موقع پر کہا تھا واللہ میں نے اپنی زندگی میں جو 2 جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھا ہے، لاہور کی دھرتی پہ احمد علی لاہوری تھا، جنگ کی دھرتی پہ حق نواز جنگی ہے. یہ وہی وہ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ ایک دعا عموماً کرتے تھے، اللہ ایک عمر عطا فرما. رب نے ان کی دعا یوں سنی کہ پڑوسی ملک میں ایک مختصر سے وجود والا ایسا عمر عطا کیا جس کو زمانے نے دیکھ کر کہا کہ اس عمر کے دور میں اس عمر کا زمانہ یاد آ گیا. اور دوسرے عبداللہ کی دعا کیا تھی؟ اللہ ملک پاکستان میں تیرے پیغمبر کے صحابہ کی ناموس لٹ گئی، ایسے سرفروش جانباز جانوں کی جماعت پیدا کر جو سب کچھ لٹا کے تیرے نبی کے صحابہ کے ایمان کا دفاع کر چھوڑے. اس مادہ پرستی کے دور میں دنیا نے پھر 28 فروری میاں والی کی جیل میں جھنگ کی دھرتی کے بلدیہ کے ملازم شیخ خالد کے بیٹے حق نواز کو پھانسی کے پھندے پہ جھولتے دیکھا، جو پھانسی کے پھندے کو جھول کے کہہ رہا تھا کہ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. اللہ نے ایسی جماعت عطا کی جب یہ بن مانگے نہیں آئے تو وہ کیسے بن مانگے مل سکتے ہیں کہ جن کے ذات کی نہیں، سواریوں کی نہیں، گھوڑوں کی نہیں، ان کے قدموں کی نہیں، ان کے سموں کی نہیں، ان کی ٹانگوں کی سموں کی چنگاریوں سے اڑنے والے پتھر سے نکلنے والی چنگاریوں کی چنگاریاں اڑتی فرشوں پہ ہیں. اللہ قسمیں عرشوں پہ کھاتا ہے. تھوڑی آواز کھول دیں گے بھائی ساؤنڈ والے، ایکو بھلے اس کا تھوڑا بند کر دیں گے. جن کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھایا. اچھا گھوڑے سمجھتے تو نا بھائی، یہ بھائی ہم جن کو گھوڑا کہتے ہیں کچھ یار لوگ اس کو مولا کہتے ہیں نا بھائی. ہم جیسے کہیں امیر معاویہ صحابی تو بعض لوگوں کو امیر معاویہ کا نام ایسے ہی ہضم نہیں ہوتا جیسے خالص دیسی گھی 4 ٹانگوں والے کو ہضم نہیں ہوتا. اچھی خاصی کمپنی کی اسکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں. ہاں یہ تو اللہ بھلا کرے. اچھا کبھی آپ نے سبز درخت میں سے آگ نکلتی دیکھی؟ یہ بھائی اچھا عجیب ہے. اگر یہ بات کوئی اور بندہ کرتا نا تو پھر تو چلو تعجب کی بات تھی، تعجب نہ ہوتا اس پہ. لیکن کھارا تر کے لوگ کہیں کہ ہم نے نکلتی نہیں دیکھی تو پھر حیرت ہوتی ہے. سبز پگڑی ہے بابا کی، نام الیاس قادری ہے.
پہلی تیلی یوں لگائی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جب یار لوگ کچھ اور جلنا شروع ہوئے تو بابا جی نے کہا میں عرس بناؤں گا. عرس بھی اس کا جو 22 رجب کو شہید ہوا اور فوت ہوئے. کون؟ سیدنا میرے، جن کے وفات پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جی بھائی جی، تو وہ بندہ تھا بیچارہ، راہ چلتے پنکھا لے بیٹھا کسی سے. اگلے بندے نے مارا کم، گھسیٹا زیادہ، ہڈی توڑی کوئی نہیں، جوڑ چھوڑا کوئی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ بوتھا بھی سوجا ہوا، ہاتھ لٹکا ہوا. کسی سے کہا جوڑ جوڑ میں درد ہے، اس نے کہا فلاں ہڈی جوڑ کے پاس چلا جا. اس نے ساری ہڈیاں شڑیاں چیک کی. کہا ڈرامے باز، عیار، مکار، غدار، لکی رانی سرکس کے فنکار، تجھے ہوا تو کچھ بھی کوئی نہیں، اتنی ہائے فائے کیوں کرتا ہے؟ کہ مارنے والے وہابی نے اتنا مارا ہے، جوڑ جوڑ دکھتا ہے. تو ماہر ہڈی جوڑنے کا کہ خالص سوجی کا دیسی گھی کا حلوہ صبح صبح بنا کے کھایا کر. کیوں؟ چونکہ اندر کے زخموں کی یہ ٹکور کرتی ہے. کیا کرتا بھی؟ حلوہ اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے. ایسا ہی کچھ لوگ ہیں 22 رجب کو صبح صبح سوجی کا حلوہ بنا کے کھاتے ہیں. وجہ چونکہ 1400 سال پہلے ہمارے ماموں نے ایسا پینجا چڑھایا کافروں کو، آج حلوہ کھا کے 14 صدیوں بعد بھی اندر کے زخموں کی ٹکور کرتے ہیں. اور واللہ ہمیں ان کے حلوے کھانے کی بالکل ٹینشن کوئی نہیں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ماما کی مار ایسی ہے کہ آج بھی کافروں کی ہائے ہائے ہو رہی ہے. ہمیں کو تکلیف کوئی نہیں اس سے. لیکن جیسے نام لے اس کا، کیا نام بھائی؟ بول دیجئے بول دیجئے بول دیجئے. ایسا نام معاویہ، جو نام کم ہے انتقام زیادہ ہے. کافروں پہ آویہ، کافروں پہ آویہ، کافروں پہ آویہ، باروں پر پہ چھا گیا، باروں پر پہ چھا گیا. اچھا وہ نام کیا بھائی؟ نہیں، یہ نام اس کے معنی اچھے نہیں. نام کے معنی اچھا، نام عربی ہے، ترجمہ کرنے والا فارس کا میراثی ہے. نہیں، اس کے معنی بھونکنے والا جانور، جبکہ معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہیں، بلکہ ایسا جوان جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے، اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ، پنجے کو مروڑ کے رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے، اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چاند کی منزل تو منزل کو معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے مقابل کو پسپا کر ڈالے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان کے ستاروں میں وہ ستارہ جس کو رات کو پچھلی پہر 4 ٹانگوں والا آسمان کی جانب منہ کر کے روئے نہیں، ایسی منحوس آواز نکالے کہ گھر میں بیٹھی بوڑھی دادی اماں بھی کہے مارو سالے کو پتھر، یہ پورے شہر کو اجاڑے گا. اس منحوس آواز والے مردود جانور کو، جو میرے بھائی جو بھونکنے والا ہے، جس کو بھونکتا ہے، اس ستارے کو بھی معاویہ کہتے ہیں. اگر یہ نام برا ہوتا جی بھائی تو پیغمبر کے صحابہ میں 17 کا نام معاویہ نہ ہوتا، جناب علی کے شاگردوں میں نام معاویہ نہ ہوتا، امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ایک کا نام معاویہ نہ ہوتا، موسیٰ قاسم رحم اللہ کے شاگردوں میں نام معاویہ نہ ہوتا. حضرت علی کے بیٹے سیدنا حسین ہیں، حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، زین العابدین کا بیٹا امام باقر ہے، امام باقر کا بیٹا جعفر صادق ہے، جعفر صادق کا بیٹا عبداللہ افتا ہے، عبداللہ افتا کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، باقر کا پڑپوتا، تو نام اس کا بھی معاویہ ہے. اگر نعوذ باللہ اس نام کے معنی غلط ہوتے تو کبھی بھی اہل بیت نبی یہ نام نہ رکھتے نا بھائی. ہاں تو جیسے ہی نام لیا جائے، بول دیجئے کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ اچھا، جلنے والے کو اور جلانا
خدا کی قسم یہ شرارت نہیں ہے، عین شریعت ہے۔ پیروں پر بچھا گیا۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہاں سے؟ پڑوس والے بابا جی سے۔ کہا میں 22 رجب کو عرس مناؤں گا، جنہوں نے پیر ککر شاہ، ٹالی شاہ، لوٹے شاہ، گھوڑے شاہ سب کا عرس منایا، کوئی نہ بولا۔ نبی کے یار کا عرس منایا تو خانقاہوں میں چھپی ہوئی رافضیت باہر نکل آئی۔ چونکہ معاویہ نام ہی ایسے ٹریٹ بلیڈ کا ہے جو جسم میں چھپے ہوئے کئی سال کی گندگی رافضیت کو فوراً باہر نکالتے ہیں۔ بابا جی نے کہا میں عرس مناؤں گا، تو کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے، تو بابا جی نے اگلی گولی بھی دے دی کہ اب ملک پاکستان میں 2200 مسجدیں بناؤں گا جن کا نام ہوگا معاویہ، نام ہوگا۔ جلنے والے کچھ اور جلے، تو بابا جی نے اعلان کر دیا اللہ نے میرے بیٹے بلال کو بیٹا دیا ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے کیا؟ رضا معاویہ اتاری۔ جلنے والے کچھ اور جلے، تو بابا جی نے کہا اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے میں شمولیت تو دور کی بات ہے، چارپائی کو بھی ایسا لانتی ہاتھ نہ لگائے جس کے سینے میں نبی کے یار معاویہ کا بغض۔ یہ اصول قرآن نے دیا کیا؟ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی مثال پیش کی کہ نبی کے صحابہ کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کھیتی، اور کھیتی کون چیز کا؟ ایک تنا نکلے، پھر تنا موٹا ہو جائے، پھر تھوڑا بڑھے، پھر وہ موٹا ہو جائے، پھر اس پہ پھل پھول لگنے لگے، ایسا لگے کہ کسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کافر کا دل راکھ راکھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، رب نے کا تنا تھا تب بھی کھیتی محمد کی، تھوڑا پھلا بڑا تب بھی کھیتی محمد کی، برگو بار لگے تب بھی کھیتی۔ راہ چلتے اگر کو بندہ گندم کا سٹا، اور کراچی والوں کو کیا پتہ گندم کیا ہوتی ہے، سٹا کیا ہوتا بھائی؟ جی بھائی چلے، بھائی نے کہا چھلی، بھائی چھلی مکئی کی ہوتی، میں نے پہلے کا کراچی والوں کو کوئی نہیں پتا ہے نا بھائی۔ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے گندم بھائی، جس کو کیڑا جو ہے وہ گندم میں نہیں لگتا، وہ اسمبلیوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا بھائی۔ اور کیڑے پاکستان میں بہت زیادہ ہوشیار رہا کریں نا بھائی۔ کچھ کیڑے وہ ہیں جو فصلوں کو لگتے ہیں، کچھ کیڑے وہ ہیں جو نسلوں کو لگتے ہیں۔ جو کیڑا فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسل کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ جو کیڑا فصل کو لگ جائے وہ 6 ماہ کا نقصان کرتا ہے، جو کیڑا نسل کو لگ جائے وہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتا ہے۔ اگر کیڑا فصل کو لگ جائے تو اس کے لیے سومیسائیڈن بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہیں، لیکن اگر کیڑا فصل نسل کو لگ جائے تو اس کے لیے کوئی سپرے اور نہیں ہے، اس کے لیے پمپ چاہیے بابا خادم رضوی والا، پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا، لیکن سپرے چاہیے حق نواز جھلوی والا۔ چونکہ سنڈی اتنی ڈھیٹ قسم کی بغیرت ہے، مرتی کوئی نہیں اس کے بغیر ہی، تو جلنے والے کو اور جلانا شرارت نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ اگر کوئی دوست اس کا صحیح ترجمہ بتائے تو 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناح کیب سمیت انشاءاللہ۔ جی چلے، یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ اگر ترجمے کا مزہ لینا تو کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا دور تھا، کرونا کی وبا تھی، کاروبار کو تھے نہیں، کاروبار دکانداری سارے ٹھپ تھی، بندہ بیٹھا پائی پائی جوڑی ہوئی تھی کہ چلو مکان بناتے ہیں۔ مکان بنایا لیکن پورے محلے کے لیول سے 1 فٹ اونچا، تو پنجابی میں کہتے ہیں شریکوں کو آگ لگ گئی، یعنی کہ دشمنوں کو آگ لگ گئی۔ ہوٹلوں پہ تبصرے ہو گئی یار یہ عجیب آدمی ہے، کھانے کو روٹی کوری، مکان بنا رہا ہے، مکان بھی 1 فٹ اونچا۔ مالک مکان کو پتہ لگا کچھ محسنین جلنا شروع ہو گئے، اس نے اور تیریں لگائی بابا الیاس قادری کی طرح کہ پورے مکان میں ماربل بھی لگوا دیا۔ جلنے والے کچھ اور جلے تو اس نے پورے مکان کی پینٹ بھی کروا دی۔ جلنے والے کچھ اور جلے، وہ سیدھا گیا جلنے بجھنے والی بتیاں لے کر آیا، جن کو اردو میں کہتے ہیں برقی کمکم، پنجابی میں کہتے ہیں مرچاں لاؤڑیاں، مرچیں لگانا۔
کسی نے کہا بھائی اب یہ کیا ہے کہ دشمن کو آگ لگانے کے لیے، یہی تو رب نے کہا لیغیظ بہم الکفار، میں محمد کے صحابہ کی شان بڑھاتا ہی اس لیے ہوں تاکہ دشمنوں کو آگ لگے، تاکہ دشمنوں کو تو یہ صحابہ جن کے گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، اللہ نے وہ بھی بن مانگے نہیں دی، انہیں بھی مانگا۔ جب غلاموں کو مانگا گیا تو کیا ان کے امام کو نہیں مانگا گیا ہوگا؟ جی بھائی ہاں مانگا گیا۔ وہ مانگنے والا کون ہے؟ وہ نبی کہ اللہ کسی کی قربانی کو مٹنے کو نہیں دیتا۔ جی بھائی زمانہ لاکھ کوشش کرے، اللہ قربانی کو زندہ رکھتا ہے، عمل بھی زندہ ہے، نام بھی ابراہیم کا زندہ ہے۔ جو آج یہ کہیں 10,000 ان کے مر گئے، 14 مر گئے، ان پہ پابندی 2000 میں، پھر 6 میں، پھر بعد میں، پھر اب بھی، لیکن جلسے ان کے دیکھو ہزاروں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور یہ تو اللہ کی ذات کا اصول ہے، جو کٹے گا وہ بڑھے گا۔ اللہ قربانی کو ضائع کرتا نہیں۔ اس سیدنا ابراہیم نے قربانی دی، اور یاد رکھے گا اللہ قربانی لیتا ہے، اللہ قربانی، لیکن اس اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے وہ اللہ جب بھی قربانی لیتا ہے اپنے عاشقوں سے لیتا ہے، منافقوں سے نہیں۔ قربانی جتنی سنگین لیتا ہے تو انعام بھی اتنا ہی بہترین دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم جیسے امتحان دیے کس نے؟ تو ابراہیم جیسا انعام لیا کس نے؟ اس جناب ابراہیم نے امتحان دیے کیا؟ رب نے حکم دیا دربار نمرود میں جا، لبیک کہا، انکار نہیں کیا، نعرے نمرود میں جا، لبیک کہا، انکار نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا خیش قبیلہ چھوڑ دے، لبیک کہا، انکار نہیں کیا۔ جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ والدین کو چھوڑ دے، تو لبیک کہا، انکار، جی بھائی سب کچھ لٹا دیا۔ پھر وہ بیٹا اسماعیل، بیٹا اسحاق جسے بڑھاپے کی حالت میں رو رو کے مانگا تھا، رب نے کہا اسماعیل کو بھی چھوڑ، اس کی اماں کو بھی چھوڑ۔ ہاں۔ دل ربا بیٹا 7 سال کی عمر کا، جب ایک ایک ادا پہ ماں باپ صدقے ماری جائیں، رب نے کہا دور کر دے، اپنی نظر سے دور کر، وہاں چھوڑ جہاں پہ کوئی اور غیر ذی روح۔ تو حضرت ابراہیم نے لبیک کہا نا بھائی، کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے ایک طرف رب ہے، ایک طرف سب ہیں، سب کو چھوڑنا ہے، رب کو نہیں چھوڑنا۔ جس نے رب کو چھوڑا سب کو پکڑا، اس کا بچہ کخ بھی نہیں، اور جس نے رب کو پکڑا سب کو چھوڑا، اس کا بگڑا کچھ بھی نہیں نا بھائی۔ حضرت ابراہیم نے سب کچھ دیا، پھر بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ہاتھ اٹھا دیے، مولا مزدور کو مزدوری چاہیے، مزدوری کیا چاہیے؟ مستری نے بھی ہاتھ اٹھائے، مزدور نے بھی ہاتھ اٹھائے، بابا نے بھی ہاتھ اٹھائے، بیٹے نے بھی ہاتھ اٹھائے، خلیل نے بھی ہاتھ اٹھائے، زبی نے بھی ہاتھ اٹھائے، ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، اسماعیل بھی ہاتھ اٹھائے۔ بابا نے کہا کی دعا، بچے نے کہا آمین۔ اتنی وہ مقدس دعا تھی تو ابراہیم کے ہونٹوں سے پھوٹی۔ مولا سب کچھ لٹا دیا، اب مجھے اجر چاہیے۔ اجر کیا چاہیے؟ مجھے اجر چاہیے، سید البشر چاہیے، خیر البشر چاہیے، عبداللہ کا لخت جگر چاہیے، آمنہ کا نور نظر چاہیے، مجھے انبیاء کا افسر محمد الرسول اللہ چاہیے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرا محبوب تھا، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرا محبوب ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا کہ دنیا جس کو زمزم والا کہتی ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو کوثر والا کہتی ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا کہ دنیا جس کو ذبیح اللہ کہتی ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو حبیب اللہ کہتی ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے پورے خزانے میں ایک ہے۔ رب نے کیا پیارے خلیل، جب تو نے امتحان یوں دیا، انعام بھی دیکھ۔ نبی وہ دیتا ہوں جس جیسا کائنات میں نبی کوئی نہیں، کتاب وہ دیتا ہوں جس جیسی کتاب کوئی نہیں، جماعت وہ دیتا ہوں جس جیسی جماعت کوئی نہیں۔ نبی وہ ہے جس کو اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کہا، کتاب وہ ہے جسے اپنا کلام اللہ کہا، اور جماعت وہ ہے جس پوری جماعت کو اللہ نے حزب اللہ، خدا کی فوج کہا۔ کیا کہا؟ اچھا اگر آپ تھوڑی سی آواز کھول دیں گے تو میں انشاءاللہ مراد شاہ صاحب سے کہہ دوں گا، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چلیں۔ حضرت
ابراہیم نے امتحان دے کے کتنی چیزیں مانگی؟ جی بھائی جی جی اچھا، یعنی آپ بھی 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں؟ بس ایک چیز نہیں مانگی، یہی فرق ہے کس میں؟ ہم میں اور ان میں۔ کن میں؟ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والوں میں، گھوڑے کے نیچے بیٹھنے والوں میں۔ ہاں۔ اس رب نے جس نے اصحاب کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، اس اللہ نے بدر میں انہی اصحاب کو بچانے کے لیے 5000 فرشتے بھیجے، سفید گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے، پیلے رومال سروں پہ بندھوا کے۔ رومال تھا کون سا رنگ کا؟ جی بھائی کون سا؟ پیلا۔ کیوں؟ تاکہ بعد میں جب لوگ کہنا حالات بڑے خراب ہیں، اتنا سخت فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تو امت کو پتہ چل جائے کہ پیلا رومال دشمن صحابہ کی پپی لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصحاب رسول کا دفاع کے لیے۔ 14 صدیوں بعد آج کے دور میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیلے رومال والوں نے حق نواز کے خون کی لاج رکھتے ہوئے مولوی عبدالشکور نے، مولوی عبدالغفور نے، پوری جمعیت کے مولوی سینیٹرز نے اصحاب رسول کا دفاع کیا پیلا پیلا رومال باندھ کے۔ اور ان مولویوں کے پیلے رومال اسمبلی میں دیکھ کے یقین مانے کہ رضویہ سوسائٹی والے مومنین کے کالے کالے پیمپر بھی پیلے پیلے اتر رہے آج کل۔ اللہ نے جو فرشتے بھیجے کتنے؟ 5000۔ کتنے آئے؟ کس پہ تھے؟ گھوڑوں پر تھے نا بھائی۔ یہ تو ہم مجبور ہیں، کبھی D7 پر بیٹھے، کبھی میرے بھائی 16 نمبر میں بیٹھے، کبھی W11 میں بیٹھے۔ فرشتے اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھے، بلکہ فرشتے بغیر سواری کے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بدر میں 5000 فرشتوں کو گھوڑوں پر کیوں بھیجا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے، ایمانی ہو، قرآنی ہو، نورانی ہو، وہ سارے گھوڑے کے اوپر ہوتے ہیں، ایرانی ہو تو گھوڑے کے نیچے ہوتے ہیں۔ جو الٹی قوم بیچارے۔ ہاں، اس رب نے کیا کیا؟ بطور انعام 3 چیزیں دی، اور جناب ابراہیم نے بھی ایک چیز نہیں مانگی بلکہ 3 چیزیں مانگی۔ کتنی؟ اولا نبی چاہیے، خالی نبی نہیں، نبی ایسا ہو جب آئے تو سر پہ تاج ختم نبوت ہو، نبی جو آئے تو زبان پر بیان حکمت ہو، نبی جو ہو تو ہاتھ میں کتاب شریعت ہو، نبی جو ہو تو اتباع کرنے والی پوری جماعت ہو۔ اچھا، مولانا کسی سے کہے دوڑ کے جا، وہ مہمان پھنسے ہوئے ان کو لے کے آ ساتھ، اور جیسے آج ہم پھنسے، اللہ کرے کوئی نہ پھنسے۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے نکلے تو جھی اللہ پہ تھے، آپ کے آکے جماعت خانہ کے سامنے پہنچے تو پیدل ہو گئے، گاڑی گٹر میں جا گھسے۔ لیکن اتنی گزارش ہے کہ ڈھکنے چوری کرنے کے بعد کم از کم کو مضبوط چیز اوپر رکھا کرو، خالی گتا نہ رکھا کرو بھائی، خدا کے لیے۔ وہاں سے تیز رفتار بھائی آئے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا ہمارا ہے کوئی اور ہے۔ اس نے کہا بیٹھو، میں نے کہا چل بیٹھ، کہیں تو جائیں گے نا بھائی۔ ہاں، اللہ کرے تو اگلے چوک میں آگے بھائی کا پیٹرول ختم ہو گیا، اگلے چوک میں POS پمپ کے پاس پہنچے تو رکشہ پھنس گیا، پھر الحمدللہ W11 اپلائیڈ فار پہنچ گئے انشاءاللہ۔ یہ کسی کے دوڑ کے جا بائک لے کے مہمان کے آنے سے پہلے پہلے اگر تو چوک میں پہنچ گیا تو بیٹے تجھے 500 روپے انعام دوں گا۔ وہ بیچارہ گیا، پیدل بھاگا، بائک لی، آگے پھر وہی معاملہ تھا سارا۔ بیچارہ جیسے تیسے گلی کوچے میں سے ہو کے وہاں پہ جو پہنچا، مہمان سے پہلے پہنچ گیا۔ واپسی میں جو آیا، استاد جی دیکھیں میں نے ٹائم پہ مہمان کو پہنچا دیا، اب میرا انعام۔ استاد جی نے نکالے پورے 500 روپے، لیکن ہر نوٹ پہ بڑا خوش خط کر کے لکھا ہوا تھا عید مبارک۔ تو یہ شاگرد کیا کہے گا؟ استاد تیری استادیاں، میری جاں فشانی بھی دیکھ لے، اپنا انعام بھی دیکھ لے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا جو تو نے لیا میں نے انکار نہیں کیا، اب مجھے انعام چاہیے۔ انعام کیا؟ تو نے خود کہا کہ مانگ،
تو نے کہا میں مانگتا ہوں، اور یاد رکھیے جب دینے والا خوش ہو کر دیتا ہے تو ایک نمبر دیتا ہے، اور امتحان دینے والا جب مانگنا چاہتا ہے تو ایک نمبر مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی جو مانگا تو رب نے دیا ایک نمبر، کتاب جو دی تو رب نے دی ایک نمبر، جماعت جو دی تو رب نے دی ایک نمبر۔ اللہ یہ کہے ایک نمبر ایسا کہ نبیوں میں ایسا نبی کوئی نہیں، کتابوں میں ایسی کتاب کوئی نہیں، جماعتوں میں ایسی جماعت کوئی نہیں۔ رب یہ کہے اور تخم سب یہ کہے۔ نہیں، نبی تو کائنات میں آئے تھے لیکن ناکام چلے گئے۔ قرآن تو آئی، کتاب آئی، یہ تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا ایک جلسہ عام میں، جی اصل میں قرآن اس دور میں پتوں پر لکھا گیا تھا، آئی بارش پتے ہو گئے گیلے، ابو بکر کی بکری کھلی 10 سپارے کھا گئے۔ ایک نوجوان اٹھا پینٹو شنٹو جیسے بھائی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس نے کہا اس صاحب سے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں خلاف حقیقت ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تیرے پاس دلیل کون سی ہے؟ تو کہا میں دلیل کا تو بندہ ہی نہیں، پینٹو شینٹو ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر ہوں، ماہر حیوانات ہوں، میں جانوروں کا علاج کرتا ہوں، اور میں بکری کی نیچر، فطرت، خصلت جانتا ہوں کہ بکری جب کھل بھی جائے اور کسی چیز کو کھانا شروع کرے نا تو وہ ایک ساتھ نان سٹاپ مولوی کی طرح کھانا شروع نہیں کرتے نا بھائی، کبھی منہ یوں مارے گی، کبھی یوں مارے گی، کبھی منہ یوں مارے گی، کبھی یوں مارے گی۔ بکری کھل بھی گئی تھی، اس لیے اگر 30واں پارہ کھایا تو 31واں چھوڑ دیتی، 31واں کھایا تو 32واں چھوڑ دیتی، 32واں کھایا تو 33واں چھوڑ دیتی۔ ایسی بکری پڑھی لکھی کہاں سے لایا جو ایک ساتھ شروع ہوئی 10 سپارے کھا گئے؟ اس صاحب نے کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ میری روزی کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم روزی اور قانون کے ڈنڈے کے زور پہ تمہاری روزی بھی بند کریں گے، تمہاری گستاخ زبانیں بھی بند کریں گے انشاءاللہ۔ تمہارا یہ دائیں بائیں، کبھی چھرلی، کبھی پھٹاکے، کبھی نعرے، کبھی اپنی اوقات دکھانا، اپنے حسب نسب خون کی پہچان کروانا، یہ صرف اسی لیے ہے کہ چونکہ تمہاری دم پہ لدھیانوی بابا کا غصہ جو آ گیا اب تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب یہ کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ بکری ایک ساتھ کھانا شروع۔ اچھا آج مزے کی بات دیکھیے، ہم سے کو پوچھے تمہارا عقیدہ توحید، ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ جی بھائی۔ ہم سے کو پوچھے نبی کی ختم نبوت، ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ نبی کا نام قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ نبی کا پیغام قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ نبی کا پروگرام قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ نبی کا مقام قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ اہل بیت کی شان قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ نبی کا گھرانہ، نبی کا یارانہ قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ انفرادی اجتماعی زندگی قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ میرے بھائی آج کل معیشت و معاشرت کا معاملہ قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ ہم سے جو پوچھے ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ اب ذرا چلیے پڑوسیوں سے پوچھئے، جانتے نا پڑوسی، الفاظ کے پردے میں ہم جس سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، وہ بھی رات کے اس مقدس پہر میں۔ جی آپ کا عقیدہ ہے رجت کا، کہاں ہے؟ جی قرآن میں تھا، قرآن میں کہاں ہے؟ ابو بکر کی بکری کھا گئی۔ اچھا آپ کا عقیدہ عدل، جی قرآن میں تھا بکری کھا گئی، تولا تبرہ قرآن میں تھا بکری کھا گئی۔ بھائی تمہارا کتمان، تمہارا عقیدہ جی قرآن میں تھا بکری کھا گئی۔ بھائی تمہارا مدعا، تمہارا زنا جی قرآن میں تھا بکری کھا گئی۔ بھائی خلافت بلا فصل کا تمہارا عقیدہ جی قرآن میں تھا بکری کھا گئی۔ ہم سے جو پوچھو ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود پارے کتنے؟ 30۔ ان سے جو پوچھو ابو بکر کی بکری کھا گئی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ کھارا در کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے میں ابو بکر صدیق کی بکری کو سلوٹ کروں جس نے کھا کے بچا کے زمانے کو بتا دیا کہ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر کی بکری بھی اتنی پہچان رکھتی ہے کہ نکلی کو چھوڑتی کوئی نہیں، اصلی کو چھیڑتی کوئی نہیں۔ کھائے تو وہی کھائے جو اصلی نہیں تھے، کھائے تو وہی کھائے جو اصلی نہیں تھے۔ اللہ نے تینوں چیزیں دی، نبی ایک نمبر، کتاب ایک نمبر، جماعت۔ یار لوگوں نے کیا کہا؟ وہ پرانے وقتوں میں نا وہ بندہ تھا بیچارہ دیہات کا، کراچی میں نیا نیا آئینہ آیا، اس نے آئینہ خریدا
گیا, شیشہ خریدا, گھر لے گیا, باہر بچہ بھونپو, بچہ دوڑا, ابا کی جوتی بیچی, ایس کریم خریدی, منہ سے بھی کھائی, ناک سے بھی کھائی, اچھی خاصی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی. اچانک نظر پڑی شیشے پر, کس پہ؟ اپنا چہرہ دیکھ کے بچہ گھبرا گیا, گھبرا کے بھاگا. بوڑھی دادی اماں دوڑتی آئی, اللہ خیر کرے بچہ ڈرا کیوں ہے؟ 80 سال پرانا جھریوں میں اٹا ہوا ماڈل. دادی اماں نے چہرہ جو اپنا دیکھا نا تو ایک ہی جملہ کہا, بڈھی منوس عورت شرم نہیں آتی بچوں کو ڈراتی ہے. چہرہ بھی اپنا, شیشہ بھی. ہاں, نبی کے صحابہ ایک ایسا آئینہ ہے جو اس میں جھانک کے دیکھتا ہے, 1 نمبر کو 1 نمبر دکھائی دیتا ہے, 2 نمبر کو 2 نمبر دکھائی دیتے ہیں. اللہ نے انعام دیا تو کیا 1 نمبر نہ بھائی, ایسا رسول دیا جس جیسا کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں, آنا بھی کوئی نہیں. کوئی آئے کیوں کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں, بنانا بھی کوئی نہیں. وہ رسول جو کائنات میں آئے, اللہ کے نبی نے غسل کیا ہوا, مانگ نکلی ہوئی, سرما ڈلا ہوا, خوشبو لگی ہوئی, ناف کٹی ہوئی, ختنہ کیا ہوا, کپڑے میں لپٹے ہوئے, زمین پر جو آئے تو سر سجدے میں جھکا ہوا, شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی, زبان پہ ترانہ. اللہ کی کبریائی کا تھا یا امت کی رہائی کا تھا؟ اچھا, آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ رسول پاک کی دائی اماں کا نام کیا ہے؟ جی بھائی. اچھا, 100 روپے آج کھلے میری جیب میں پڑے اور مجھے شوق ہے کہ میں آپ کو دے کے جاؤں. جی بھائی, نبی پاک کی دائی اماں کا نام کیا بھائی؟ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ سب کا جواب غلط ہے. غلط ہے بھائی. رات کے اس پہر کوئی مولوی اپنی جیب سے انعام اور وہ بھی نقد پیسہ لگا دے تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے بھائی. رسول پاک کی دائی اماں کا نام سیدہ اما حلیمہ نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں دائی کہتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں ایسی خاتون کو جو پیدائش کے موقع پر زچہ بچہ کے معاملات کو سنبھالے, اور رسول خدا کی پیدائش کے موقع پر ایسا کام دنیا کی کسی خاتون نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو اس کا سطر دائی کی نظر سے محفوظ نہیں رہتا, اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو اس کا سطر نائی کی نظر سے محفوظ نہیں رہتا. شرم و حیا والے پاک پیغمبر کے لیے اللہ نے ایسے VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے, تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے, اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے, تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. وہ رسول اس کائنات میں جو آئے. اچھا, الارم گیا بج بھائی, بج گیا نا بھائی, تو مطلب یہ کہ بات کو سمیٹا جائے. اللہ نے رسول وہ دیا. مائیکل چھاٹ ہے, مذہب عیسائی ہے, کتاب لکھی The 100, کتاب لکھی کائنات کے 100 عظیم ترین شخصیات پہ, لیکن کلمہ پڑھنے والا جناب عیسیٰ کا, لیکن سب سے اوپر نام لکھا نہ جناب عیسیٰ کا نہ جناب موسیٰ کا, نام لکھا تو محمد الرسول اللہ کا. کسی نے پوچھا تو بڑا فخری ٹائپ کا عیسائی ہے, کلمہ جناب عیسیٰ کا پڑھتا ہے, نام لکھتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کا. تو مائیکل ہیچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں آنے والے سارے انبیاء کو پڑھا, رسولوں کو پڑھا, پیغمبروں کو پڑھا, بڑے بڑے انقلابی لیڈروں, ریفارمرز کو پڑھا, لیکن دنیا میں جو بھی آیا اس نے ہر انسان کی انسانیت کی خدمت تو کی, رہنمائی تو کی, لیکن زندگی کے مخصوص شعبوں میں کی. لیکن زندگی کے ہر شعبے میں جو کامل ترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے. وہ رسول جو آئے کائنات. لیکن ہوا کیا, جب ہم بات کریں رسول خدا کی تو ساتھ والا ہمارا بھائی کہتا نہ جانا نہ جانا, کیوں یہ وہابی ہیں, یہ تو رسول خدا کی ذات کو مانتے ہی کوئی نہیں. بھئی ہم تو رسول خدا کی ذات کو یوں مانتے ہیں کہ ایک خدا کے بعد اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کمری والا ہے. یہ ذات کو تو مانتے, نبی کی میلاد کو نہیں مانتے. چودھری شجاعت کا علاقہ گجرات, میں وہاں بیان کرنے چلا گیا, کچھ ہمارے اپنے ہی مسلمان سنی بھائی جلوس نکال کے اسی مکان کے دروازے پر آ کے جہاں پر میں بیٹھا تھا نعرہ کیا لگایا, میلاد کا منکر کافر ہے,
मिलाद का मुनकिर काफिर। मेजबान थोड़े परेशान हुए, मैंने कहा भाई इसमें परेशानी वाला मसला है क्या, या इन्हें अंदर ले आओ या मुझे बाहर ले जाओ, नारा वो लगाएं जवाब मैं देता हूँ, नारा मैं लगाऊं जवाब वो दे दें। मुंह मिल के नारा लगाते हैं कि नबी की जात का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, दर का मुनकिर काफिर है, घर का मुनकिर काफिर है, हसब का मुनकिर काफिर है, नसब का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है, मेराज का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नबी के नालैन का मुनकिर काफिर है, अली हसन हुसैन का मुनकिर काफिर। भाई हम क्यों जले पैगंबर की जात से, नबी की जमात से, नबी की आल से? और जो खुदा के नबी से जले, हमारी तो दुआ यही है, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले। ऐसे लानती से हमारा क्या ताल्लुक है भाई? जी पैगंबर की मिलाद को नहीं मानते भाई, हम तो रसूल खुदा की मिलाद को यूं मानते हैं, मुख्तसरन एक जुमले में तो यूं है, अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। लेकिन अगर कोई कहे नहीं मौलवी साहब खुल के बयान कीजिए, तो भाई खुल के अकीदा यूं बयान करते हैं, अगर दुनिया में ज़ाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाज़ुक हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीरों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका सा रहता, नसीम बहारा में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती। तुझे भाई किसने कह दिया? तूने देवबंद से सुना ही कब है? अकीदा इकरार से बनता है, इनकार से अकीदा नहीं बनता बल्कि इल्जाम बनता है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले उनके हैं जो देवबंद से चला था, कराची की धरती पर आया, मोहम्मद अली जौहर ने पांव पकड़ेगा, हुसैन अहमद मदनी खुदा के लिए बयान तब्दील करते जान चली जाएगी। तो देवबंद के बेटे ने कहा मोहम्मद अली अपने हाथ पीछे कर, अगर बयान बदलता हूं तो ईमान बदलता। हम तो मानने वाले उनके हैं। कभी जो यहाँ पे आया करता था, लेकिन आज वो नहीं, उसका छोटा भाई था, लेकिन कहते ना हिजर के सहरा में दरिया ढूंढ रहा हूँ, चेहरा चेहरा तेरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ। हमें तो खड्डा मार्केट के हर नौजवान में मोहम्मद अली मुआविया नजर आता है, मामा मोहम्मद अली दिखाई देता है, तो सनाउल्लाह में हमें अली शेर हैदरी दिखाई क्यों ना दे? आज जो कहने वाला ये कहे नहीं, ये वैसे बातें करते भाई, हम अकीदा बदलने वाले ये ना भाई, और हम अकीदा बदले क्यों? जमाना लाख हमें जांच परख के, ठोक बजा के, लिटा के, चढ़ा के देख चुका है। हम ढीले ढाले सुन्नी नहीं, टनाटन सुन्नी है। किसी के डर से अकीदा छुपाते भी कोई नहीं, किसी को खुश करने के लिए अकीदा बनाते भी कोई नहीं। क्यों? कि अल्हम्दुलिल्लाह न हम काने हैं, न काले हैं, न किसी लानती के काने हैं। क्यों हम अकीदा छुपाएंगे अपना? रसूल खुदा मदनी करीम की जात को नहीं मानते। जब यहां से बात अड़े नहीं, असल मसला ये है कि अल्लाह के नबी को मानते तो है लेकिन अपने जैसा मानते हैं। याद रखिएगा, हमारे अकाबिर का अकीदा कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी को अपने जैसा उम्मती ना कहे, बल्कि खुदा के नबी मदनी करीम आमना के लाल को किसी नबी जैसा नबी कह दे तो तब भी लानती हो जाएगा। उम्मती जैसा ना कहे, नबी जैसा भी कहेगा तो क्यों? इसलिए कि बाकी नबी सिर्फ नबी हैं, मेरा पैगंबर नबी नहीं सैयदुल अंबिया है। बाकी सिर्फ रसूल हैं, मेरा पैगंबर सैयदुल मुरसलीन है। बाकी अपनी कौम के इमाम हैं, मेरा नबी तो हर कौम का इमाम है। बाकी अपने अपने दौर के नबी हैं, मेरा नबी तो हर दौर का नबी है। बाकी जो आए तो सफों वाले बनकर, मेरा नबी जो आया तो अकेला मुसल्ले वाला बनकर। और खुदा ने मुसल्ला मुस्तफा को दिया है, मुस्तफा ने मुसल्ला बूढ़े सिद्दीक अकबर को दिया है। रब ने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरे महबूब के पीछे पीछे आ जाए। महबूब ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरे सिद्दीक के पीछे पीछे आ जाए।
رب کہے جو میری جنت میں جانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے پیچھے آئے. محبوب نے کہا جو میری امت میں آنا چاہتا ہے میرے صدیق کے پیچھے پیچھے آ جائے. جو مصطفیٰ کریم کے پیچھے کوئی نہیں وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور جو ابو بکر کے پیچھے کوئی نہیں وہ خدا کے نبی کی امت میں آ نہیں سکتا. رسول کو مصلی پر لانے والا کون؟ حکم خدا کا تھا لیکن رسول کو مصلی پر لایا کون؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین. حکم خدا کا تھا، فرمان مصطفیٰ کا تھا، حکم خدا کا تھا، عمل مصطفیٰ کا تھا. نبی کے مصلی پہ ابو بکر کو لانے والا کون؟ صادق الامین محمد رسول اللہ. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بڑی پیار محبت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں. آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کو نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار مصلی پر لائے، اگر کوئی اس امام کی امامت کو نہ مانے تو مسلمان ہو سکتا بھائی؟ جس کو نوریوں کا سردار مصلی پر لائے اگر کوئی اس کی امامت کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جس کو نبیوں کا سردار محمد عربی خود اپنے مصلی پر لائے اگر کوئی اس ابو بکر کا انکار کر دے تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول خدا کی امامت کا منکر ہے اسے ہم کانا کہتے ہیں، اور جو ابو بکر کی امامت کا منکر ہے اسے ہم کالا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی ایک کانا ہے ایک کالا ہے. ہمارا تعلق نہ اس کے ساتھ ہے نہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ نا بھائی. اچھا عجیب بات دیکھیے، جیسے چوک میں پہنچے تو پھنس گئے کہ یہ جماعت احمدیہ، کیا جماعت خانہ، کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ جماعت خانہ. اور آگے انچولی چلے جائیں، رضویہ سوسائٹی چلے جائیں، اور بھلے چلے جائیں تو وہاں پر بھی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ملتا. کہ بھئی کہتے کہ 21 رمضان مبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے. شہید کب ہوئے؟ فجر کی نماز کو جاتے ہوئے کہاں جا رہے تھے؟ جی مسجد میں جا رہے تھے. بھئی کیوں جا رہے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے. ہم کہتے قربان جائیں مولا علی کی اداؤں پہ کہ وقت آخر میں نماز کے لیے جا رہے تھے. کہاں؟ مسجد میں. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے تمہارا ہوں تو مسجد میں آ رہا تھا، ان کا ہوتا تو امام باڑے میں جاتا. جی بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. کچھ وہ ہیں کیوں نہیں، نبی کے بعد بھی اور نبی آئے اور انہوں نے اتنی ایمرجنسی نبی مارکیٹ میں لانچ کیا کہ ابھی لائٹ ایک ہی لگی تھی لیکن شارع فیصل پر لے کر آ گئے. تعارف دیکھیے اس کا. ماں کا نام گھسیٹی تھا، فرشتہ ٹیچی تھا، پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں. بندہ لیاری کے کسی رکشے والے سے کہے نا 2 مرتبہ کھڈا مارکیٹ تک یار، وہ کہے گا بھائی کوئی گولی شولی کھایا تو شوگر کا مریض ہے میٹھا نہ کھایا کر. یعنی یہاں کے چمچی والے کو بھی پتا ہے کہ اگر بندے کو شوگر ہو نا، پیشاب بار بار ہے تو میٹھا کھانا نہیں چاہیے. لیکن قادیانی ایسا چپڑ کٹو تھا، شوگر کا مریض تھا، گڑ کھانے کا عادی تھا، بار بار پیشاب آتا، متقی اتنا تھا کہ استنجے کے لیے ڈھیلے اپنی جیب میں رکھتا تھا، بھلکڑ اتنا تھا کہ گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا، مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا. یہ خود ان کی اپنی کتابوں میں بھائی. اچھا اگر کوئی بندہ گڑ سے استنجا کر لے تو یقین مانے کہ کھڈا مارکیٹ کی سبزی منڈی کی ساری مکھیاں اس کے پچھواڑے پہ ہوں. ایسا نا بھائی، یہ ان کا ہے جو گھر میں بیٹھ کے خود ساختہ نبی بنا. خدا ساختہ ہمارا نبی وہ ہے جس کے وجود پہ اللہ مکھی بیٹھنے ہی کو نہیں دیتا. ہاں ایک مکھی آئی تھی رسول خدا کی بارگاہ میں، اڑتی اڑتی آئی اتنی بلندی پر، نبی پاک کے قد مبارک سے نیچے نیچے. اور نبی پاک کا قد مبارک تھا کتنا؟ اتنا اونچا لمبا قد نہیں تھا کہ لوگ کہیں قد بہت اونچا
اونچا ہے, اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ لوگ کہیں قد بڑا چھوٹا ہے, درمیانہ قد تھا خدا کے نبی کا, اور یہ نبی کا جمال تھا. اور جمال کا کمال کیا تھا کہ حضرت عباس نبی کے بھی چچا, علی کے بھی چچا, اتنے اونچے لمبے قد والے تھے. اگر گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تو پاؤں ان کے زمین پر لگتے, لیکن اتنے اونچے لمبے قد والا عباس جب میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوتا تو دیکھنے والوں کو عباس چھوٹا دکھائی دیتا, نبی اس سے بھی اونچا دکھائی دیتے. کیوں کہ میرا نبی کہیں کسی کے مقابلے پیچھے ہو. اللہ کو یہ بات پسند ہی. یہ مکھی جو آئی نا اڑتی اڑتی, کہاں قد مبارک سے نیچے نیچے. پوچھا اتنا نیچے کیوں اڑتی ہے؟ کہا کہیں نبی کے قد سے اوپر اڑ کے بے ادبی نہ کر بیٹھو, بے ادبی نہ کر بیٹھو. یہ آئی اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھاگ کھل گئے, قریب میرا چھتا موجود ہے, وہاں پہ شہد تیار ہے. میں کائنات کی حقیر ترین مخلوق, آپ عظیم ترین نبی, کتنا میرا مقدر جاگ اٹھے اگر آپ میرے مہمان بن جائیں. آپ میرے اچھا تھی کیا کہ مکھی تھی, کیا آئی کہاں؟ نبی کے پاس. علی بھی ساتھ تھے, لیکن مکھی سیدھی جو آئی تو کہاں؟ نبی کے پاس آئی, علی کے پاس نہیں گئی. کیوں؟ مکھی تھی, پہچانتی تھی نبی کون ہے, علی کون ہے. ان چولی کی منگنی تھوڑا ہی تھی جو علی کو نبی سمجھ لیتی. یا رسول اللہ میرے بھاگ کھل گئے, تشریف لائیے. اللہ کے نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا, فرمایا جا اور اس سے شہد لے کر. وہ گئے, شہد توڑا, لے کر آئی. مکھی اڑتی اڑتی سامنے آئی. کس کے؟ جی بھائی, جی بھائی. اچھا اصول کیا ملا؟ طنز نہیں, ویسے بات ذہن میں آ گئی کہ مہمان ہونا لے کے بھی جانا چاہیے, واپسی میں چھوڑ بھی دینا چاہیے. لیکن بندہ ایسا ہو جس کو پتہ ہو کہ کھارا در میں بینک کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. چونکہ ایک الحبیب بینک کے کوئی 7 مرتبہ چکر تو ہم نے لگا لیا اس کا. جب میزبان سے پوچھا تو بیچارہ کہتا بھائی یہاں پہ اور بینک بھی کافی سارے ہیں. بھائی الحبیب تو ایک ہی ہے, ہم یہاں کھڑے ہیں تو وہاں کھڑا, تو مہمان میزبان کو ملے کیسے بھائی, ٹھیک ہے نا بھائی. واپس چھوڑنے آئی تو خدا کے نبی نے اسے نوش کیا, ساتھ فرمایا ایک بات بتا, اتنا میٹھا شہد تو تیار کرتی کیسے ہے؟ مکی نے کہا یا رسول اللہ 20 میل تک اڑتی ہوں, پتا پتا, ڈالی ڈالی, کومپل کومپل, پھول پھول, پھول کلی, ہر ایک میں سے قطرہ قطرہ کشید کر کے شہد تیار کرتی ہوں. خدا کے نبی نے فرمایا شہد کا ذائقہ تو کڑوا کسیلا ہوتا ہے, شہد بڑا میٹھا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ اس مکھی نے کہا یا رسول اللہ شہد کے چھتے میں جتنی مکھیاں ہیں جب شہد تیار کرتی ہیں تو آپ کی ذات پہ درود پڑھتی جاتی ہیں, درود کے صدقے اللہ کڑوے کو بھی میٹھا کر دیتا ہے. چھوٹی سی مخلوق کا کتنا بڑا پیغام ہے. کبھی کوئی ٹینشن مینشن آ جائے نا, پریشانی پریشانی, تو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دیجئے. درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. درود کے صدقے اللہ مشکل کو آسان کر دے گا انشاءاللہ, مشکل کو بھی. اور یہ اپنی اولاد کو بھی تعارف کرواؤ. اللہ کے نبی فرماتے 3 چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. کس کی؟ قرآن کی تعلیم اولاد کو دو, نبی کے ادب کی تعلیم اولاد کو دو, اہل بیت رسول کی تعظیم کی تعلیم بھی اپنی اولاد کو دو. اور کم از کم دن میں 5 منٹ اپنی اولاد کو دیا کریں. کتنے؟ جب آپ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار نہیں نہ کرتے تو پھر گلی محلے کا کوئی لچا لفنگا محبت کا جھوٹا اظہار کر کے اسے سب کچھ چھین لیتا ہے. جو آئے روز اخبارات پہ ہمیں لاوارش اور یا میرے بھائی لوٹی پوٹی کسی پھول کسی کلی کی لاشیں ملتی ہیں, تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم گھر میں اتنے مصروف ہیں کہ اماں بھی ہے, ابا بھی ہے, بیٹا بھی ہے. ابا کا موبائل اپنا, اماں کا اپنا, بیٹے کا اپنا, پیکج بھی اپنے اپنے, پاسورڈ بھی اپنا. مرتبہ کو اٹھایا جھولی میں بٹھایا. جی بھائی جھوٹا پروٹوکول کوئی نہیں, کوئی لیڈر ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. نبی جھوٹے پروپیگنڈے کا, جھوٹے پروٹوکول سے ڈرتا بھی کوئی نہیں, اور جھوٹے پروٹوکول سے اللہ کا نبی اپنی ذات کی بڑھوتری محسوس بھی نہیں کرتا. نبی وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا دین بن جائے. چلے آخری بات پہ,
کچھ یار لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہمارا نبی ہے نا، کون؟ وہ گھسیٹی کا پتر، ماں کا نام دیکھیے، گھسیٹی کس نے، کہاں، کیوں؟ اللہ بہتر ہے۔ ہاں، فرشتہ ٹیچی ٹیچی، وہی آتی تھی انگریزی میں۔ اور بھائی یہاں پہ ہمارے پولیس والے جوان کھڑے ہیں، کوئی ٹریفک والے سڑکوں پر ہوں گے، اگر کسی گاڑی کی ایک لائٹ ہو، چلان ہوتا ہے نا، ایک لائٹ والی گاڑی کو کوئی سڑک پہ نہیں چلنے دیتا تو ایک آنکھ والے کی شریعت کب کو چلنے دے گا یار؟ کہتا کیا ہے؟ اچھا ہم سے کو پوچھنا، باللہ یقین کریں، ٹائم چونکہ پورا ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں۔ ہم سے کو رسول پاک کا حسب پوچھے ہم تب بھی حاضر، نسب پوچھے تب بھی حاضر، نبی کا بچپن پوچھے تب بھی حاضر، لڑکپن پوچھے تب بھی حاضر، جوانی پوچھے تب بھی حاضر، بڑھاپا پوچھے تب بھی حاضر، میلاد پوچھے تب بھی حاضر، معراج پوچھے تب بھی حاضر، جلوت پوچھے تب بھی حاضر، خلوت پوچھے تب بھی حاضر، آل پوچھے تب بھی حاضر، جماعت پوچھے تب بھی حاضر۔ نبی کی پیدائش سے پہلے سیدہ آمنہ سے لے کر اب جو تمہارا آئے گا تو کیا لے کر آئے گا؟ اللہ کہتا ہے انا آتینا، کیا بھائی؟ محبوب میں نے جو بندوں کو دینا تھا سارا کچھ دے دیا، سارا کچھ، اب دینے کو بطور دین انسانوں کے کچھ اور باقی بچا ہی، بات ختم ہو گئی۔ مولانا گھر تشریف لے گئے، تشریف لے جائیں ابھی گھر، تو شادی ہو گئی آپ؟ چلے الحمدللہ۔ لیکن جتنی بے بسی سے جی کہا ہے، ترس آتا ہے کہ اللہ گھر کے حالات ٹھیک کرو۔ چلے مولا گھر تشریف لے جائیں، گھر والی سے کہ کھانا دے، وہ پورا چنگیر اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دے۔ یہ کہ اللہ کی بندی یہ ساری روٹیاں کیوں رکھی؟ تو جانتی تو ہے میں روٹی ایک وقت میں ایک ہی کھاتا ہوں، اور اس بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی مولوی ایک وقت میں ایک ہی روٹی کھاتا ہے، بس شرط یہ اپنے گھر سے کھا رہا ہو، ورنہ کوئی دعوت شابت ہو پھر تو خدا کی پناہ میں۔ یہ ساری کیوں رکھی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ اللہ کے بندے جو پکائی تھی سارے کھا چکے، تیرے بعد کھانے والا کوئی نہیں، میں نے بچا کے کرنا کیا ہے؟ تیرے بعد کھانے والا کوئی نہیں، تو بچا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ دین بچائے کیوں؟ جی بھائی، ان کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو گھر والی بچائے کیوں؟ تو جب نبی کے بعد آنے والا کوئی نہیں تو اللہ دین بچائے کیوں؟ جو دینا تھا رسول خدا کو دے دیا، رسول خدا کو۔ دنیا کے چپڑ کٹموں سے پوچھو، یعنی قادیانیوں سے، ایک مسئلہ ایسا بتاؤ جس کا حل میرے نبی نے پیش نہ کیا ہو اور تمہارا چغت کا بچہ لے کر آیا ہو۔ جب میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں اور تمہارا نبی کو کام کی چیز لایا کوئی نہیں، تو ایسی فضول چیز کے پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ایسا جو مرے تو واش روم میں، اصول کیا ہے کہ نبی جب جہاں فوت ہو جائے اس کی قبر وہیں پر بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے قادیانیوں تم بتاؤ کہ 1.25 انبیاء جہاں فوت ہو ان کی قبر تو وہاں پر بنے، تمہارا چغت کا بچہ جہاں پر فوت ہوا تم نے وہاں لیٹرین میں قبر کیوں نہیں بنائی؟ اور حسین اتنا تھا، کیا بات، یعنی پیدا جو ہوا نا تو چہرہ دیکھتے ہی دائی نے کہا پیسے شیسے چھوڑو بس میرے ہاتھ دھلوا دو، اسے لے کے مارکیٹ میں آ گیا، خدا کی پناہ۔ تو یاد رکھیے گا ہم نے خدا کے نبی کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، صفات کا بھی دفاع کرنا ہے، آل کا دفاع بھی، اور آل میں 3 5 12 14 72 کا نہیں بلکہ آل ٹو آل کا دفاع کرنا ہے نا بھائی۔ ہم نے پیغمبر کی جماعت کا دفاع بھی، لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، آل حدیث بن کر نہیں کرنا۔ پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہاتھ بڑھا دیں اور میں دیوبندی بریلوی تفریق کا کارڈ کھیلوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ 22 فروری 1990 جو 37 سال کا عالم دین جامع محمودیہ کی پاتال میں اسی جھنڈے کے اندر سویا تھا،
ہمیں اس نے سبق یہی دیا ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو ہم نے ایک محاذ پہ جمع کرنا ہے انشاءاللہ. ہماری پہچان دیوبندی ہونا نہیں ہے، بریلوی ہونا نہیں ہے، اہل حدیث ہونا نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے ہم محمدی ہیں، نبی کے امتی ہیں. تو کریں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. دو چار باتیں صرف اس لیے تھی کہ رات کے اس پہر میں اگر آپ کو یہ باتیں نہ سنائی جاتی تو آپ کا جاگنا بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے پہلی معذرت تو مولا سے کہ ازرا ہے مذاق کچھ باتیں ہوئی تو ان کو سنجیدگی سے نہ لیجئے گا. اللہ آپ کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ